الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں لائے ہیں، اور یہ حیدرآباد باب الاسلام سندھ سے آج لائیو ہے، اور آج الحمدللہ ہمارے ساتھ مولانا مفتی نوید مدنی اتاری زیدہ مجدہا اس سلسلے میں شریک ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب سے آپ کے سوالات کے ہم جوابات لیں گے۔ سوال کرنے کا سلسلہ وہی پرانا ہی ہے، اسی سلسلے کے کمنٹ کے اندر آپ جا کے ہم سے اپنے شعری سوالات کے جوابات لے سکتے ہیں۔ آئیے آج کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ عز و جل۔ کچھ ہمارے پاس ان باکس کے اندر سوال آتے ہیں، اسی پیج کا جو ان باکس ہے آتے سوالات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ان میں سے ہم چند ہی سلیکٹ کر کے جو نا ان کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ انہی سوالات سے شروع کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، کیا نماز فجر کا سلام پھیرنے سے پہلے اگر سورج نکل آئے تو کیا نماز مکمل ہو گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر میں ضروری ہے کہ طلوع آفتاب سے پہلے سلام پھیر دیا جائے۔ اگر اتنی تاخیر ہو گئی کہ نماز فجر کا جو سلام ہے یہ طلوع آفتاب کے بعد پھیرا گیا، اگرچہ یہ سلام ہی طلوع آفتاب کے بعد پھیرا گیا تو نماز نہیں ہوگی، اور اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ اب لامحالہ چونکہ طلوع آفتاب ہو چکا ہے تو اس وجہ سے نماز قضا ہو چکی ہے، تو مکمل طلوع آفتاب ہو جانے کے بعد کہ جس کا دورانیہ کم و بیش 20 منٹ ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر اس نماز کی قضا پڑھی جائے۔ اگر کسی کو پیشاب کے قطرے آتے ہوں تو وہ نماز کس طرح پڑھے؟ پیشاب کے قطرے آنا اس کو عام طور پر ایک مرض سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ اکثر کو بطور مرض لاحق نہیں ہوتا۔ بطور مرض بہت قلیل لوگوں کو لاحق ہوتا ہے۔ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ استبراء نہ کرنے کی وجہ سے پیشاب کے قطرے آتے ہیں، تو ہر بالغ مرد کو چاہیے کہ پیشاب کرنے کے بعد وہ استبراء کرے۔ استبراء کا مطلب یہ ہے کہ جو قطرے وغیرہ پیشاب کے رک گئے ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کرے، انہیں نکال لے۔ اب استبراء جو ہے یہ مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، بعض اور ہر ایک کے لیے ایک اسپیسیفک طریقہ جو ہے وہ کارگر نہیں ہے۔ بعض کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بائیں ٹانگ پر دباؤ دے کر بیٹھیں تو ان کے رکے ہوئے پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں۔ بعض کا یہ ہے کہ کمر پر ہاتھ پھیرنے سے نکل جاتے ہیں، اور بعض کے لیے کہ کھنگھارنے سے قطرے نکل جاتے ہیں، اور بعض کے لیے یہ ہے کہ وہ چند قدم اگر چلتے پھرتے ہیں تو یہ قطرے نکل جاتے ہیں۔ تو جس طور پر بھی اس کے لیے ممکن ہے استبراء کرنا اور ان قطروں کو نکالنا، تو اسی طور پر وہ طریقہ اس پر لازم اور واجب ہو جاتا ہے۔ تو اولاً تو یہ کہ استبراء کریں، امید ہے کہ قطرے وغیرہ نکل جائیں گے۔ پھر یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو مریض تصور کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی یہ نہیں ہوتا کہ مسلسل اس کو قطرے نکلتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ استنجے سے فارغ ہونے کے بعد 5 منٹ 10 منٹ تک قطرے آتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ رک جاتے ہیں۔ بعض کے لیے یہ جو دورانیہ ہے تھوڑا طویل ہو جاتا ہے، جیسے کہ آدھا گھنٹہ ہو گیا کہ آدھے گھنٹے تک قطرے اس کو آتے ہیں، اس کے بعد نہیں آتے۔ تو اگر صورتحال ایسے ہی ہے کہ ایک مخصوص وقت تک قطرے آتے ہیں اس کے بعد نہیں آتے، تو پھر اب ان پر لازم ہوگا کہ جب وہ انتظار کریں اور جب قطرے آنا رک جائیں تو اس کے بعد پھر طہارت کے ساتھ وضو کر کے نماز پڑھیں۔ اور اگر بالفرض وہ مریض ایسا ہے کہ اس کو قطرے وقتاً فوقتاً آ ہی رہے ہیں، تو اس میں پھر دیکھا جائے گا کہ کیا ان کو اتنا وقت ملتا ہے کہ یہ طہارت کر کے وضو کر کے فقط فرض پڑھ لیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ظہر کا وقت ہے، تو اب ظہر کے وقت میں اگر ان کو اتنا وقت بھی نہیں مل پاتا، ٹوٹل جو اس کا ٹائم ہے ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کے ظہر کا وقت ختم ہونے تک، ان کو اتنا ٹائم نہیں مل پاتا کہ یہ طہارت کے ساتھ وضو کر کے 4 رکعت فرض پڑھ لیں، تو
تو اگر اتنا ٹائم بھی ان کو ملتا ہے تو پھر یہ معذور شرعی نہیں ہے، تو ان پر لازم ہوگا کہ انتظار کریں، اور جیسے ہی اتنا وقت ان کو ملے تو یہ طہارت کے ساتھ وضو کر کے فرض پڑھ لیں، اور ان کو معذور شرعی قرار نہیں دیا جائے گا۔ پھر اگر صورتحال یہ ہے کہ ان کو اتنا وقت بھی نہیں مل پاتا کہ قطرے مسلسل آ ہی رہے ہیں، تو اب ایسی صورت میں اگر ایک کامل وقت ان کو اسی طرح گزر جاتا ہے تو ان پر معذور شرعی کا حکم لگے گا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ظہر کی مثال میں نے دی تھی، تو اب آخری وقت تک انہوں نے انتظار کیا اور ان کو اتنا وقت نہیں مل پا رہا کہ یہ وضو کر کے کامل طریقے سے نماز پڑھ سکیں، تو پھر ان کے لیے حکم ہوگا کہ یہ اسی حالت میں وضو کر کے نماز پڑھیں، اور قطرے نکلنے سے ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ خروج وقت سے، وقت نکل جانے سے جو ہے ان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ جس طرح مثال کے طور پر ظہر کا وقت ہے تو جیسے ہی ظہر کا وقت ختم ہوگا ان کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور اسی طرح جب اگلی نماز آئے گی تو اگلی نماز کے لیے پھر انہیں دوبارہ وضو کرنا ہوگا، اور نماز کا جو وقت چل رہا ہے اس دوران ان کا قطرے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ دیگر چیزوں سے ٹوٹ جائے گا، جیسے کہ ریح خارج ہو گئی ہے یا واش روم کسی اور حاجت کی وجہ سے ان کو جانا پڑا ہے، تو ان کی بنا پر یا خون نکلا ہے، پیپ نکلی ہے، اور وہ اتنی نکلی ہے کہ وہ بہنے کے قابل تھی اور ایسی جگہ پہنچنے کے قابل تھی کہ جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہوتا ہے، تو اس قدر مقدار میں نکلی ہے تو وہ وضو کو توڑ دے گی۔ البتہ پیشاب کے قطرے کا جو مریض ہے جس پر معذور شرعی کا حکم لگ چکا ہے، اس کا پیشاب کے قطرے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن یاد رکھیں کہ خروج وقت سے، وقت نکل جانے سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگلے وقت کے لیے پھر دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ ظفر اسلام بھائی کا یو ایس اے سے سوال ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کا بزنس کرنا کیسا؟ اسٹاک ایکسچینج کا بزنس جو ہے یہ مفاسد سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اسٹاک ایکسچینج بنیادی طور پر یہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے کہ جس میں کمپنیز کے شیئرز بکتے ہیں۔ اب سب سے پہلے تو یہ کہ وہ کمپنی ایسی ہو کہ جس کا کاروبار بذات خود شرعاً جائز ہو، ایسی کمپنی تلاش کرنا بھی بعض اوقات دشوار ہو جاتی ہے۔ بالفرض اگر کمپنی ملتی بھی ہے تو اس کے اندر اور بہت سی شروط فاسدہ ہوتی ہیں، جن کے اندر ایک سب سے بڑا جو مفسدہ پایا جاتا ہے وہ بیع قبل القبض کا پایا جاتا ہے، اسی طرح اور دیگر معاملات وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ تو اب یہ اسی بنا پر علماء مجموعی طور پر یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے شیئرز کی خرید و فروخت کا کاروبار نہ کیا جائے۔ اگر بارش کی وجہ سے کوئی قبر بیٹھ جائے یا کھل جائے تو کیا اسے دوبارہ بنوا سکتے ہیں؟ بالکل بنوا سکتے ہیں، اور مسلمان کی قبر ہے تو ویسے بھی اس کی ستر پوشی واجب ہے۔ اگر قبر گر گئی ہے یا کھل گئی ہے تو اس کو فوری طور پر بند کیا جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں پر لازم ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک غلطی اور کیا کی جاتی ہے کہ قبر تھوڑی سی کھلی تھی، یہ جان بوجھ کر پوری قبر ہی کھول دیتے ہیں، تو ایسا کرنا حرام و ناجائز ہے۔ مثال کے طور پہ بارش میں قبر بیٹھ گئی، اب بیٹھنے کی بنا پر تھوڑی بہت کھل گئی تو اس تھوڑی بہت کو ریپیئر کر کے بند کرنا تھا، نہ کہ پوری کی پوری کو اوپر سے کھول دینا اور بالکل میت کو ظاہر کر دینا۔ تو اس طرح کر دینا شدید حرام ہے، گناہ ہے۔ البتہ یہ کہ قبر بیٹھ گئی ہے یا کہیں سے کھل گئی ہے تو جہاں سے جتنی جگہ کھلی ہے اس کو فوری طور پر بند کریں گے، جہاں سے بیٹھ گئی ہے وہاں سے اس کی مرمت کر دیں گے۔ قبر کو اس طرح کھولنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ میت نظر آنا شروع ہو جائے۔ فیضان رضا بھائی کا سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام، سنارے کا کام کرنا کیسا ہے؟ اس میں جب سنارے سونا بیچتے ہیں تو وہ ریٹ خالص والا لگاتے ہیں، اور جب خریدتے ہیں تو کاٹ وغیرہ کرتے ہیں، اور بھی کئی معاملات ہیں، کیا یہ کام سیکھنا درست ہے یا نہیں؟ فی نفس ہی تو سونار کا کام کرنے میں اور اسی طرح خرید و فروخت کرنے میں یوں ہی یہ بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اجرت روپوں پیسوں میں مقرر کی جائے، لیکن ان کا جو طریقہ کار ہے وہ سود پر مبنی ہے۔ جیسے جب انہوں نے بیچنا ہوتا ہے تو اس بیچنے کے اندر جو وہ ریٹ بیان کر رہے ہوتے ہیں اس ریٹ کے اندر دیگر چیزیں بھی بازو کا شامل کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سونے کے بدلے میں سونا لیا جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس پرانا سونا ہے، پرانے زیورات ہیں، اب وہ 1 تولے کے ہیں، تو اب یہ دکاندار کو دیتا ہے، اس کے بدلے میں نیا بنا ہوا زیور کوئی لیتا ہے، تو اب اس کے اوپر یہ گھاٹی کے نام پر، دیگر چیزوں کے نام پر کچھ زائد لیتے ہیں کہ 1 تولہ ہے تو اس پر چند رتی چند ماشے زائد لیں گے وہ،
اور یا پھر اس کو 1 تولے میں سے اتنا کاٹ کر دیں گے، تو یہ سود ہے، کیونکہ حدیث پاک میں حکم ہے کہ سونے کو سونے کے بدلے میں، چاندی کو چاندی کے بدلے میں برابر برابر اور ہاتھوں ہاتھ۔ اس میں جو زیادتی ہے وہ بھی سود ہے، اگر ادھار کریں گے تو وہ بھی سود ہے۔ تو چونکہ آج کل جو رائج طریقہ کار ہے اس کے اندر بالکل سود عام ہو چکا ہے، تو اس وجہ سے اس کو ناجائز قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی سود سے بچتے ہوئے جائز طریقے پر کام کرتا ہے تو بہرحال اس کا کام کرنا جائز ہے۔ اب جائز طریقہ یہی ہے کہ اگر کوئی سونے کے بدلے میں سونا خریدنا چاہ رہا ہے تو پہلے ایک قیمت لگا کر وہ سونا خرید لیا جائے اور اس کو وہ قیمت دے دی جائے، اور پھر ان پیسوں سے وہ چاہے تو آپ سے نیا زیور خرید لے۔ اسی طرح جو کاریگر ہے وہ کوئی کسی قسم کے دیگر معاملات کرنے کی بجائے وہ کام کرے، اور کام کرنے کی اپنی اجرت روپوں پیسوں میں طے کرے، اور جو اجرت اس نے طے کی ہے اتنے روپے پیسے کے اندر وہ زیور بنا کر دے دے۔ محمد شہباز رضا بھائی کا سوال ہے کہ کیا بغیر اساتذہ کی اجازت کے ایک مدرسے کو چھوڑ کر دوسرے مدرسے میں داخل ہو سکتے ہیں؟ ایک مدرسے کو چھوڑ کر دوسرے مدرسے میں داخل ہونے میں بذات خود تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر طریقہ کار ایسے ہے کہ یہ منتقل ہونا اگر ایسے ہے کہ جس میں اساتذہ کرام کی دل آزاری ہے، کہ مثال کے طور پر ایک جامعہ میں یا مدرسے میں پہلے سے پڑھ رہے ہیں، وہ استاد صحیح پڑھا رہے ہیں، شرعی طور پر ان میں کوئی خرابی نہیں پائی جا رہی، تو کسی اور جگہ کی تعریف سن لی یا کوئی اور جگہ اچھی لگی تو اس استاد کو چھوڑ کر دوسرے مدرسے میں چلے گئے، تو یوں بعض اوقات پچھلے استاد کی دل آزاری ہوتی ہے، اور بعض پھر ایسے نالائق طلبہ بھی ہوتے ہیں کہ وہ اگلی جگہ پر جا کر پچھلے استاد کی برائیاں بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی شرعی وجہ نہیں پائی جا رہی یا کوئی اگر مجبوری نہیں پائی جا رہی تو پھر منتقل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر منتقل ہونا ضروری ہے، دوسرے مدرسے میں جانا ضروری ہے، تو پہلے استاد صاحب سے ملاقات کر کے ان کو راضی کیا جائے، ان کو خوش کیا جائے اور ان سے اجازت لے کر پھر دوسرے مدرسے میں جایا جائے۔ انصاف علی بھائی کا سوال ہے کہ تہجد کی نماز فجر کی اذان سے کتنا ٹائم پہلے تک پڑھ سکتے ہیں؟ فجر کی اذان سے ایسٹیمیٹ نہ لگایا جائے، اصل ہے اوقات، کیونکہ ہمارے ہاں جتنی بھی اذانیں عمومی طور پہ ہو رہی ہوتی ہیں یہ وقت شروع ہونے کے بعد ہو رہی ہوتی ہیں، اور بعض جگہ تو بہت بعد میں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اوقات کا کیلنڈر اور چارٹ مل جاتا ہے، دعوت اسلامی کی اپنی اس پر اپلیکیشن بھی ہے، وہ اپلیکیشن بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اوقات صلاۃ کے نام سے۔ اسی طرح اس کے چارٹ بھی مل جاتے ہیں، تو اس چارٹ میں آپ دیکھ لیں کہ فجر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے، تو جو ٹائم لکھا ہوا ہے اس سے پہلے آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ فجر کی اذان نہ ہوئی ہو، اور ٹائم شروع ہو چکا ہے تو پھر اب تہجد کی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے۔ ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین سے مدنی التجا ہے کہ اس سلسلے کو زیادہ سے زیادہ فیس بک پر شیئر کریں تاکہ زیادہ اسلامی بھائی اس میں شریک ہو سکیں اور مفتی صاحب سے اپنے سوالات کے جوابات لے سکیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کو جتنا آپ شیئر کریں گے اللہ نے چاہا تو اس کا آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ علم دین ہی سیکھنے کا یہاں پر سلسلہ جاری ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے توسط سے کوئی اس میں سلسلے میں شریک ہو جائے اور اس کی اصلاح ہو جائے، تو کوشش کریں کہ اس سلسلے کو اپنے فیس بک پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آئیے مزید سوالات شامل کرتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں ہمیشہ ایک بلب جلتا رہنا چاہیے، کوئی ہو یا نہ ہو، تو کیا یہ بات درست ہے؟ بلا ضرورت تو بلب جلانا بالکل ممنوع ہے اور اسراف ہے، اور مال وقف کو ضائع کرنا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو مساجد کے بل ہیں وہ مسجد کے چندے سے، اس کی آمدنی سے ہی ادا کیے جاتے ہیں۔ تو اگر مسجد میں لوگ موجود ہیں، عبادت کر رہے ہیں اور روشنی کی ضرورت ہے تو بلب جلایا جائے گا، اس کے علاوہ بلب نہیں جلایا جائے گا۔ جیسے کہ رات میں مسجد بند کر دی جاتی ہے، تو جب رات میں مسجد بند کر دی جاتی ہے تو پھر جو اندر کے بلب ہیں وہ سارے کے سارے بند کر دیے جائیں گے، ان میں سے کسی ایک کو جلا کر رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بلا ضرورت جلانا ہوگا اور اسراف ہوگا۔ اسلامی بہن کا سوال ہے کہ ایک بہن کا ان کو سوال ہے کہ ان کے گھر والے فوت ہوئے، تو ان کے گھر جو مہمان آئے ان کے کھانے پینے کا انتظام گھر سے ہی کیا گیا، کسی رشتہ دار اور بہن بھائی نے کھانا نہیں کیا، تو کیا ان کا یہ کھانا دینا دعوت میت کہلائے گا؟ اور کیا جو مہمان آئیں دور سے ان کو کھانا چائے وغیرہ نہیں دے سکتے؟ یاد رکھنے والی یہاں پر بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ بر وجہ دعوت، کہ جس طرح ایک دعوت سرور ہوتی ہے، جیسے شادی کی دعوت ہے، ولیمے کی دعوت ہے، عقیقے کی دعوت ہے،
اس طور پر دعوت کا انعقاد کرنا. تو ہمارے ہاں سوئم پر 40ویں پر اس طرح کی دعوتوں کا انعقاد بڑھ چکا ہے, اور اب تو باقاعدہ اس کے کارڈز بھی بننا شروع ہو گئے. جس طرح ولیمے کے شادی کے کارڈز وغیرہ دیے جاتے ہیں, تو سوئم اور 40ویں کے کارڈز وغیرہ دیے جاتے ہیں. تو اب چونکہ یہ ایک انتقال کا وقت ہے, سوگ کا وقت ہے بطور خاص, جب سوئم ہو رہا ہوتا ہے تو یہ سوگ کا وقت ہوتا ہے. تو اس وقت میں جو کھانا وغیرہ کھلانا مقصود ہوتا ہے, اس سے مقصود میت کو اصالِ ثواب کرنا ہوتا ہے کہ فقراء کو, مستحقین کو کھانا کھلایا جائے گا, اس سے ثواب حاصل ہوگا اور اس کا ثواب مرحوم کو پہنچایا جائے گا. تو آج کل بعض لوگوں نے بے وقوفی سے اس کو بھی بالکل بدل دیا, اور بدلنے کے بعد اس کو ایسا کر دیا جیسے کوئی یہ شادی کی دعوت ہے. تو غمی کے موقع پر اس طور پر دعوت کا انعقاد کرنا کہ وہ ایک شادی کی خوشی کی دعوت محسوس ہو, تو یہ شریعت میں سخت ممنوع ہے اور اس پر مکروہ تحریمی کا حکم ہے. تو یہ تو تھا دعوت کا کہ جو سوئم وغیرہ کی جاتی ہے. بقیہ رشتہ دار وغیرہ گھر پر آ چکے ہیں, تو اب اہل میت میں سے کوئی ان کو کھانا کھلا دیتا ہے, تو یہ کھانا کھلانا کوئی یہ خوشی کی دعوت کے طور پر نہیں ہوتا, بلکہ ایک گھر پر مہمان ہے اور اس کو کھانے کی حاجت ہے, اور انسان ہے, کھانا کھانا پڑے گا. تو اب اس کو کھانا کھلا دیا گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو مہمان آئے تو اس کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں میت والے گھر میں جا رہا ہوں, تو مجھے اہل میت پر بوجھ نہیں بننا چاہیے کہ اب وہ آ گیا تو اہل میت پہلے ہی سوگ میں ہے, پریشانی میں ہے, اب یہ ان پر آ کر بوجھ بن گیا کہ اب اہل میت جہاں بھی پریشانی میں بھی ہیں تو وہاں ان کے لیے کھانا وغیرہ بھی تیار کریں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ندیم ضیاء بھائی کا سوال ہے کہ کیا خواب میں عورت کو بھی زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممکن ہے؟ جی بالکل, خواب میں عورت کو بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ممکن ہے, اور بہت سی صالحات کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی ہیں, اور یہ ہوتی رہی ہیں, اور امید ہے تا قیامت ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. محمد ایشان بھائی کا سوال ہے کہ کیا واش روم میں غسل کرنے سے پہلے دل میں بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ واش روم میں اگر واش روم ایسی جگہ ہے کہ جو استنجا وغیرہ کرنے کی جگہ ہے, تو وہاں تو لامحالہ دل میں ہی پڑھیں گے اور زبان سے نہیں پڑھیں گے. اور اسی طرح اگر برہنہ ہے کہ آج کل برہنہ ہو کر بھی غسل کرنے کا رواج بڑھ چکا ہے, تو برہنہ حالت کے اندر میں بھی, برہنہ ہونے کی حالت میں بھی دل میں ہی پڑھیں گے, زبان سے نہیں پڑھیں گے. اگر برہنہ نہیں ہے, ستر چھپا ہوا ہے اور وہ واش روم استنجا خانہ وغیرہ نہیں ہے, تو پھر ایسی صورت میں زبان سے بھی بسم اللہ پڑھی جا سکتی ہے. کیا غریب بہن بھائی کو صدقہ خیرات دے سکتے ہیں؟ غریب بہن بھائیوں کو صدقہ و خیرات دینا افضل اور بہتر ہے کہ اس میں دگنا ثواب ہے. ایک تو صدقہ و خیرات کرنے کا, اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا. تو چونکہ اس میں دگنا ثواب ہے, اس لیے غریب بہن بھائیوں کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اگر شوہر اپنی بیوی کو بہن کہہ دے تو کیا نکاح پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ بیوی کو بہن کہنے سے نکاح پر فرق نہیں پڑتا, لیکن یہ ایک جھوٹی بات ہے, کیونکہ شریعت نے اس کو اس کی زوجہ مقرر کیا ہے نکاح کے ذریعے, تو وہ اس کی بہن نہیں ہے. تو اس وجہ سے ایک جھوٹی بات ہے. اگر جان بوجھ کر قصدن بولتا ہے تو وہ گناہ گار بھی ہو سکتا ہے, بھولے سے نکل گیا تو گناہ گار نہیں ہوگا. بہرحال دونوں صورتوں میں نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. محلے کی مسجد میں ایک ہی نماز میں 2 جماعتیں کروانا کیسا؟ ضرورتاً ایک مسجد میں 2 جماعتیں کروائی جا سکتی ہیں. جس طرح کہ جماعت اولیٰ ہو چکی ہے, اب اس کے بعد کچھ لوگ آئے ہیں جن کی کسی عذر کی بنا پر جماعت رہ گئی تھی, تو وہ جماعت اولیٰ کی جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ پر جماعت کروا سکتے ہیں. اتنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ جماعت اولیٰ والی جگہ پر اور اس حیت پر کہ جس حیت پر پہلی جماعت ہوئی تھی, اس حیت پر جماعت کرانا منع ہے. اور اسی طرح شرارت نفس کے طور پر یا مسلمانوں میں تفرقہ برپا کرنے کے لیے بھی دوسری جماعت کروانا منع ہے. کہ جیسے مثال کے طور پر ایک جماعت ہو گئی, امام میں شرعی طور پر کوئی خامی نہیں پائی جاتی تھی, صحیح القراءت تھا, عقیدہ اس کا درست تھا, سارے معاملات اس کے درست تھے, فاسق و فاجر بھی نہیں تھا, تو اب اس نے جماعت کروا دی, تو کچھ لوگوں نے تفرقہ برپا کرنے کے لیے الگ سے دوسری جماعت کروانا شروع کر دی. تو ایسی جماعت کے جو مسلمانوں میں تفرقہ برپا کرنے کے لیے, جدائی پیدا کرنے کے لیے کی جا رہی ہے, یہ ممنوع ہے, اور ایسا کرنے والے ہرگز ثواب نہیں پائیں گے. البتہ جیسے شروع میں عرض کیا کہ اگر کچھ لوگوں کی جماعت رہ گئی, جیسے کہ مسافر تھے وہ آئے ہیں, یا کسی بھی شرعی وجہ سے جماعت رہ گئی,
اور جماعت اولیٰ ہو چکی ہے، تو اب وہ چاہیں تو جماعت کروا سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ جماعت اولیٰ سے ہٹ کر دوسری جگہ پر کروائیں گے مسجد کے اندر ہی، اور اس کی حیت بھی جماعت اولیٰ والی حیت پر نہیں رکھیں گے۔ اویس رضا بھائی کا سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا البم بنوانا جائز ہے؟ البم سے مراد تصویروں کی البم ہے تو وہ عمومی طور پر یہ ایک ہارڈ کاپی کے طور پر ہوتی ہے، تو یہ تو لامحالہ ناجائز ہے کہ تصویر بنانا اور بنوانا ناجائز ہے، حرام ہے، اگرچہ وہ ایک یادگار کے طور پر رکھی ہو، یادگار کے طور پر بھی تصویریں نہیں بنوا سکتے۔ کیا عورت اپنے سر کے بال کٹوا سکتی ہے؟ عورتوں کو سر کے بال کٹوانا ممنوع ہے، ہاں اگر ضرورت درپیش ہوتی ہے، جیسے کہ سر کے بال جو ہیں وہ بے ترتیب بڑھ چکے ہیں اور بہت زیادہ چھوٹے بڑے ہو چکے ہیں، اور اسی طرح بعض اوقات وہ دو شاخہ ہو جاتے ہیں اور ان کی نوکیں کاٹنی پڑتی ہیں، تو ضرورتاً بالوں کی نوکیں کاٹ کے ان کو سیدھا کیا جا سکتا ہے، برابر کیا جا سکتا ہے اور درست کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کاٹنے کے اندر بھی یہ لحاظ رکھا جائے کہ اگر بال اتنے چھوٹے ہیں کہ یہ کاٹنے میں بھی وہ کندھے سے اوپر ہو جائیں گے تو پھر ان کے بھی کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ ابو بکر حنفی صاحب کا سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام کہ اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کی مدد کرے تو کیا اس سے مدد لے سکتے ہیں؟ غیر مسلم کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے تو ضرورتاً مدد لینے میں حرج نہیں ہے، لیکن اب یہ دیکھ لیا جائے کہ غیر مسلم کسی مسلمان کی مدد کیوں کر رہا ہے اور مسلمان کو کیوں مدد لینی پڑ رہی ہے۔ اگر مسلمان کو مدد کی حاجت نہیں ہے تو وہ مدد لینے سے منع بھی کر سکتا ہے کہ ہمیں مشرکین سے، کفار سے مدد لینے سے منع کیا گیا ہے، لیکن بعض جگہ پر مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور مدد کی حاجت ہوتی ہے۔ اگر وہ بغیر کسی احسان کے آپ کی مدد کرتا ہے اور آپ پر کوئی احسان نہیں رکھتا اور آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو ایسی صورت میں مدد لینے میں حرج نہیں ہے۔ اگر کسی ناپاکی وغیرہ پر ہاتھ لگا ہو اور ہاتھ خشک ہو جائے تو اس حالت میں کسی مسلمان سے ہاتھ ملا سکتے ہیں؟ کسی نجاست پر ہاتھ لگا اور ہاتھ بھی خشک تھا اور نجاست بھی خشک تھی اور ہاتھ پر کوئی نجاست کا اثر نہیں آیا تو ایسی صورت میں تو ہاتھ ناپاک نہیں ہے اور کسی بھی مسلمان سے ملایا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال جراثیم وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہاتھوں کو دھونا بہتر ہے۔ لیکن اگر ہاتھ میں تری تھی یا نجاست تر تھی اور وہ ہاتھ پر لگ گئی اور ہاتھ خشک ہو گیا تو خشک ہونے کے باوجود بھی ہاتھ ناپاک ہی رہے گا، لیکن آپ کا ہاتھ چونکہ خشک ہے، اب اگر کسی سے مصافحہ کیا اور آپ کی نجاست اس کے ہاتھ پر نہیں گئی کہ اس کا ہاتھ بھی خشک تھا تو مصافحہ کرنے کی صورت میں اس کا ہاتھ تو ناپاک نہیں ہوگا، لیکن اس طرح یہ خلاف ادب ہے اور خلاف تہذیب ہے کہ اگر آپ کا ہاتھ ناپاک ہے تو اس کو دھو کر ہی کسی کے ساتھ ہاتھ ملایا جائے۔ اسلامی بہن کا سوال ہے کہ ستاروں کی چال کے ذریعے سے اپنا حال معلوم کروانا کیسا؟ قسمت کا حال ستاروں کی چال کے ذریعے، ہاتھ کی لکیروں کے ذریعے اور دیگر جس طرح کے معاملات رائج ہیں ان کے ذریعے جو معلوم کیا جاتا ہے یہ سخت ممنوع ہے اور ناجائز ہے اور ان پر اعتقاد کرنا حرام ہے۔ مسلمان اسی بات پر اعتماد رکھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے وہ وہی ہوگا اور وہ ہو کر رہے گا۔ صفدر علی بھائی کا سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بینک سے رقم لے کر اپنی زمین پر گھر بنانا کیسا ہے؟ رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ۔ بینک سے رقم لے کر گھر بنانا یہ درست نہیں ہوگا، اور یوں کہ کوئی بھی بینک بغیر انٹرسٹ کے قرض نہیں دیتا، چاہے آپ کو کسی بھی قسم کا قرض چاہیے، چاہے گھر بنانے کے لیے چاہیے، کاروبار کے لیے چاہیے، شادی کے لیے چاہیے، کسی بھی چیز کے لیے چاہیے آپ کو، تو بینک جو بھی قرض دے گا وہ آپ کو سود پر ہی دے گا اور اس کا جو پروفٹ ہوتا ہے وہ سود ہی ہوتا ہے۔ تو اب اگر بینک سے قرض لے کر گھر بنائیں گے تو آپ سودی قرض لینے والے ہوں گے اور گناہ گار ہوں گے، تو اس لیے بینک سے قرض لینے کی اجازت نہیں ہے۔ غلام فرید بھائی کا سوال ہے کہ اگر امام صاحب نے سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر نہیں کہا
اور مقتدی نے پہلے ہی ہلکا سا سر اٹھا لیا پھر واپس سر سجدے میں رکھ دیا تو نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی، لیکن بلا قصد جانتے بوجھتے ہوئے امام سے پہلے سر نہیں اٹھانا چاہیے۔ اور اگر معاذ اللہ اس کی عادت بنا لی کہ وہ امام سے پہلے ہی سجدے سے اٹھ جاتا ہے، امام سے پہلے ہی رکوع میں چلا جاتا ہے، اب اگرچہ وہ امام کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس کے بارے میں سخت وعیدیں ہیں، اور ایک اس کے بارے میں یہ بھی وعید ہے کہ ایسا شخص اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اس کا سر گدھے کا ہو جائے۔ تو جو معاذ اللہ امام پر سبقت کرتا ہے اس کے بارے میں یہ وعید ہے کہ اس کا سر، کہ وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اس کا سر گدھے کا ہو جائے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر ایک واقعہ بھی ذکر کیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ میں ایک شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے حدیث سنا کرتا تھا، تو وہ شیخ جو تھے وہ ایک پردے کے پیچھے سے ہی حدیث سنایا کرتے تھے اور اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھاتے تھے اور ملاقات نہیں کیا کرتے تھے، اور ان شیخ نے بھی سختی سے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ کوئی ان کا پردہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ تو امام نووی فرماتے ہیں کہ ایک دن دوران حدیث پڑھتے ہوئے میں نے ان کا پردہ اٹھا کر دیکھ لیا، تو میں نے دیکھا کہ ان کا جو چہرہ تھا وہ گدھے کا چہرہ تھا۔ تو شیخ نے کہا کہ لڑکے، جب تم نے مجھے دیکھ لیا ہے تو یہ بات بھی جان لو کہ میں امام پر سبقت کیا کرتا تھا، اور امام پر سبقت کرنے کی وجہ سے میرا چہرہ گدھے کا ہو گیا۔ تو یہ ایک وعید ہے اور بڑی سخت وعید ہے، تو امام پر ہرگز سبقت نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ احیاناً بھولے سے اگر ہو جاتا ہے تو اس میں حرج نہیں۔ علی حیدر بھائی کا سوال ہے کہ ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے ٹانگ پر زخم آ جائے اور پاکی کا خیال رکھنا دشوار ہو تو وضو اور نماز کا کیا حکم ہوگا؟ پاکی کا خیال رکھنا دشوار ہو تو اس کی مختلف صورتیں بنتی ہیں۔ اب جس طرح مثال کے طور پر زخم ایسی جگہ پر ہے کہ جس میں وضو کے لیے اس کو دھونا ہی نہیں پڑتا ہے، تو جب دھونا نہیں پڑتا تو فقط یہ ہے کہ اگر اس جگہ پر پٹی باندھ لی گئی ہے اور پٹی باندھنے کی بنا پر خون وغیرہ رک گیا ہے تو اب وہ نماز وغیرہ پڑھ سکتا ہے۔ یا وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں سے مسلسل خون نکل رہا ہے، پیپ نکل رہی ہے اور کچھ وقت کے لیے رکتی ہے، کچھ وقت کے لیے نہیں نکلتی، تو اب اس میں مختلف صورتیں بن سکتی ہیں۔ تو آپ کی جو صورت ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس کو تفصیلاً لکھ کر بھیج دیں، ورنہ پھر اپنے قریبی ادارے اہل سنت سے رابطہ فرما لیں اور وہاں پر پوری تفصیل بیان کر کے اس کے اعتبار سے آپ اپنا جواب لے لیں۔ حافظ ناصر علی بھائی کا سوال ہے کہ حضور، اگر کسی سے 40-50 ہزار قرض واپس لینا ہو اور وہ نہ دے رہا ہو تو کیا اس کی اتنی ہی مالیت کی کوئی چیز چوری کر سکتے ہیں؟ جو قرض خواہ ہے، جس نے قرض وصول کرنا ہے مقروض سے، اس کو پتہ ہے کہ مقروض میرا قرض ادا کر سکتا ہے اور ادا کرنے سے عاجز نہیں ہے، اور وہ جان بوجھ کر ٹال مٹول کرتا ہے، تو ایسی صورت میں تو ٹال مٹول کرنے والا گناہ گار ہے۔ اور ایسے آدمی کے بارے میں حدیث پاک میں بھی ہے کہ مطل الغنی، ظلم ان کے جو غنی ہے اس کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، اور ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کی عزت کو بھی حلال کر دیتا ہے۔ قرض کا چاہے تو اس کو اس وجہ سے ذلیل بھی کر سکتا ہے۔ اب جہاں تک اس کی کوئی بھی چیز لینے کا تعلق ہے، اگر وہ جان بوجھ کر ٹال مٹول کر رہا ہے اور ادائیگی کی استطاعت رکھتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو اختیار ہے کہ اپنے قرض کے برابر کی اس کی کوئی بھی چیز لے کر اپنا قرض پورا کر لے۔ مہتاب مدثر بھائی کا سوال ہے، کیا سوکس پہن کر نماز ہو جائے گی؟ جی بالکل، ساکس پہن کر نماز ہو جائے گی۔ ساکس جو جرابیں ہیں یہ بھی کپڑے کی طرح، جس طرح کپڑے ہم نے پہنے ہوئے ہوتے ہیں تو اسی طرح پاؤں میں جراب پہن لی جاتی ہے، تو اگر وہ پاک ہے، اس میں کوئی نجاست وغیرہ نہیں ہے تو اسے پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ عورتوں کا ہاتھ اور پاؤں کے بال اتروانا کیسا؟ ہاتھ اور پاؤں کے بال عورتوں کے لیے اتروانا مستحب ہے، بلکہ پورے جسم پر کہیں پر بھی اگر ان کے بال ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے بال اتروانا مستحب ہے۔ بعض عورتوں کی ٹانگوں پر زیادہ بال ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ان کے لیے مستحب ہے۔ ہاتھوں پر بعض اوقات مردوں کی طرح بال آ جاتے ہیں، یہ بھی مستحب ہے۔ بعض عورتوں کی مونچھیں نکل آتی ہیں، یہ بال صاف کرنا بھی ان کے لیے مستحب ہے، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں جیسے کہ مونچھیں وغیرہ آ جانا، یہ مردانہ زینت ہے، عورتوں کی زینت نہیں ہے۔ تو چونکہ عورتوں کی زینت نہیں ہے تو اس وجہ سے ان کے لیے مستحب ہے کہ اس چیز کو یہ صاف کر دیں۔
کیا چھوٹے پیشاب سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی، چھوٹے پیشاب سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کبوتر کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ کبوتر حلال جانور ہے اور اس کو عمومی طور پر پالا جاتا ہے، تو حلال جانور ہے، اس کو پالا بھی جاتا ہے، اس کا گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے، تو اس کا کاروبار کرنا فی نفسہ ہی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ جو خریدار ہے اس کو چاہیے کہ اگر کسی اچھے مقصد کے لیے خرید رہا ہے تو وہ خریدے، اگر وہ اڑانے کے لیے خریدنا چاہتا ہے جیسے کہ آج کل کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور فسق و فجور میں مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے وہ ہرگز نہ خریدے۔ اور بیچنے والے کو اگر یہ معلوم ہے کہ یہ گھر میں انسیت کے لیے نہیں رکھ رہا یا اس کا گوشت کھانے کے لیے کبوتر نہیں خرید رہا ہے بلکہ یہ اڑائے گا، لوگوں کو ایذا دے گا، پتھر پھینکے گا، اور اسی طرح یہ اس پر جوئے کی شرطیں بھی لگتی ہیں، شرطیں وغیرہ لگائے گا، تو پھر بیچنے والے کو اگر اس بات کا علم ہے تو اس کو چاہیے کہ ایسے آدمی کو نہ بیچے۔ مجھے گیسٹرک یعنی ری خارج کا مسئلہ ہے اور دوران نماز کئی بار وضو کرنا پڑتا ہے، جس وجہ سے سردیوں میں کافی دشواری کا سامنا ہے۔ کیا ایسی صورت میں تیمم کر سکتی ہوں؟ اسلامی بہن کا سوال ہے۔ ان کے ساتھ بھی ان کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ اگر یہ وضو کر کے فرض اکیلے پڑھ سکتی ہیں تو پھر تو یہ معذور شرعی والے احکامات بھی ان پر نافذ نہیں ہوں گے، اور اسی طرح چونکہ یہ پانی پر قادر ہیں تو قادر ہونے کی وجہ سے ان کو تیمم کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ البتہ یہ ہے کہ یہ اپنی حالت پر غور کر لیں کہ ریح کس طرح خارج ہوتی ہے۔ بعض کے ساتھ یہ پرابلم ہوتا ہے کہ معدہ خراب ہوتا ہے اور معاملات ان کے کچھ کمزور ہوتے ہیں، تو رکوع میں جاتے ہوئے یا سجدے میں جاتے ہوئے ریح خارج ہو جاتی ہے۔ اگر وہ رکوع اور سجدہ نہ کرے تو ان کی ریح خارج نہیں ہوتی۔ اگر ان کے ساتھ یہی پرابلم ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے ریح خارج ہوتی ہے یا سجدے میں جاتے ہوئے ریح خارج ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نماز ان کی وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر ان کو چاہیے کہ یہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھیں اور رکوع اور سجدہ وغیرہ نہ کریں۔ کیا قادیانیوں کے یہاں نوکری کر سکتے ہیں؟ قادیانی مرتد ہیں اور کافر اصلی سے بھی ان کا سخت حکم ہے، تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا شرعاً ممنوع ہے اور ان کی نوکری بھی نہیں کی جائے گی، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہ جو اس قسم کے گمراہ لوگ ہیں ان سے تم دور رہو اور اپنے آپ کو بھی ان سے دور رکھو، کہیں یہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں نہ ڈال دیں۔ نماز سے پہلے استنجا کرنا سنت ہے یا واجب؟ نماز سے پہلے استنجا کرنا نہ سنت ہے نہ واجب ہے، البتہ یہ کہ استنجا جو واجب ہوتا ہے یہ بول و براز کے بعد واجب ہوتا ہے، واش روم جانے کے بعد واجب ہوتا ہے، اور اس کے اندر بھی جو مستحب اور سنت طریقہ یہ ہے کہ اس میں ڈھیلے استعمال کیے جائیں اور اس کے ساتھ پانی اس کے بعد استعمال کرنا، یہ سنت ہے استنجا کرنے کے لیے۔ اور اگر کوئی واش روم جانے کی حاجت نہیں ہے تو فقط نماز کے لیے استنجا وغیرہ کرنا کوئی سنت نہیں ہے۔ ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین، آج کا سلسلہ یہیں پر ختم ہوتا ہے، سلسلے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ پھر کبھی آپ کی خدمتوں میں حاضری دیں گے اور انشاءاللہ مفتی صاحب سے آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔